ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال میں چوروں کا راج، پولیس لمبی تان کر سو گئی۔ لیڈی چور گینگ دن دہاڑے شہر کی 3 ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکانوں سے ہزاروں روپے مالیت کے کپڑے چرا کر رفو چکر ہو گئی، جبکہ رانا کلینیکل لیب میں ایک چور داخل ہو کر قیمتی موبائل فون چرا کر فرار ہو گیا۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل موبائل فون کی فرنچائز پر بھی چوری کی واردات ہوئی تھی، جبکہ چوروں کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا۔ شہر میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے تاجروں میں عدم تحفظ پایا جاتا ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے رہنماؤں نے آئی جی پولیس، RPO گوجرانوالہ اور DPO منڈی بہاؤالدین سے مطالبہ کیا ہے کہ چوروں کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کیا جائے۔ اکاڑا کے علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ، چوروں نے چوکیدار کو تشدد کا نشانہ بنا کر سپر سٹور کا صفایا کر دیا۔ حویلی روڈ پر مشتاق نامی شخص کے سپر سٹور پر کار سوار 3 نامعلوم چور آئے، جنہوں نے تالے توڑ کر 3 لاکھ سے زائد کا سامان نکالا اور گاڑی میں لوڈ کر رہے تھے کہ بلال نامی چوکیدار آ گیا، جسے پکڑ کر چوروں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور سٹور میں دھکیل کر شٹر بند کر دیا۔ حجرہ شاہ مقیم پولیس نے سٹور مالک کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور خبر شامل کریں گے اکاڑا سے، جہاں پر GT روڈ پر پنجاب کالج کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم، حادثے میں میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت ریاض احمد جبکہ اس کی بیوی کی شناخت رانی بی بی کے نام سے ہوئی ہے۔ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ تھانہ صدر پولیس نے کار قبضہ میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ گوجرانوالہ میں گیپکو کی نجکاری کے خلاف ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ ملازمین نے نجکاری کے خلاف دفتروں کی تالہ بندی کر کے گیپکو ہیڈ آفس کے سامنے دھرنا دے دیا۔ ملازمین نے نجکاری کے خلاف نعرے بازی کی۔ گیپکو انجینئرز اینڈ آفیسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں قیوم کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو محکمہ کی تباہی کا سبب بنے گا، جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے لیے آنے والے کسی امیدوار کو دفتر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان اداروں کی نجکاری کی بجائے اداروں میں اصلاحات لائیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد شفیق نے محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی ہال میں عالمی یوم شہری دفاع کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی یوم شہری دفاع منانے کا مقصد جنگ، ناگہانی آفات، سیلاب، زلزلہ اور خودکش حملوں کے بعد ایمرجنسی حالات سے احسن طریقے سے نمٹنا ہے۔ موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر شہری دفاع کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن عناصر اپنے خفیہ اور مذموم عزائم کے ذریعے ہمارے ملکی استحکام اور امن و ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری سول ڈیفنس کی تربیت حاصل کرے تاکہ سیکیورٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں بروقت نمٹا جائے۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر ملک کاشف نواز نے میونسپل کمیٹی کے لان میں شجرکاری مہم کے حوالے سے پودا لگاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا کلین اینڈ گرین پروگرام موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے ہر سطح پر شہریوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہارون آباد شہر اور گرد و نواح میں مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کے گھر کا بجٹ شدید متاثر ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی دیگر وجوہات کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی میں قیمتیں پچھلے سالوں کی نسبت کرونا وبا کی وجہ سے کافی کم ہیں، مگر وطن عزیز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر ماہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ عوامی رائے کے مطابق جس کی بڑی وجہ حکومتی معاشی ٹیم کی ناکام پالیسیاں ہیں، جو کہ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس میں بے تحاشا اضافہ کر کے حکومتی آمدنی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافے کا بھی سبب ہیں۔ ملکی اقتصادیت اور مہنگائی میں کمی کی جو خوش کن حکومتی اطلاعات عوام تک پہنچ رہی ہیں، وہ بادی النظر میں مہنگائی میں کمی کے خوش آئند منظر نامے کی نوید دے رہی ہیں۔ حکومت کے مطابق عوام کو ملکی معیشت کے استحکام کا براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر بازاروں، پٹرول پمپوں پر جا کر عوام کے تاثرات جانیں تو وہ ان حکومتی بیانات کو عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ گوجرانوالہ تھانہ روب کے علاقہ گاکے والی میں 8 سالہ بچی کے گھر سے لاپتہ ہونے کا معاملہ 2 روز بعد بچی امیرب کی لاش گھر کے صندوق سے مل گئی۔ 8 سالہ امیرب کے والدین نے 2 روز قبل بچی کے اغوا ہونے کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے بچی کے قتل کے شبہ میں والدہ کے ماموں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی کا شبہ ہے۔ مکمل رپورٹ پوسٹ مارٹم کے بعد سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت
ریڈر کالج منڈی بہاؤالدین میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ کالج کے بچوں اور اساتذہ کرام نے پودے لگائے۔ اس موقع پر وائس پرنسپل پروفیسر ارشاد مانگڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت ہم نے آج کالج میں شجرکاری کا اہتمام کیا ہے۔ بچوں کو پودوں کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آکسیجن لینے کا واحد ذریعہ پودے ہیں، جتنے پودے زیادہ ہوں گے اتنی بیماریاں کم ہوں گی۔ پروفیسر نوید رانجھا نے بچوں کو شاباش دی جنہوں نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 50 نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز۔